हालेलुया, यस लॉर्ड। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, खुदा इस वक्त के लिए कि खुदा तूने फिर से हमें फजल दिया, रहम किया कि हम तेरी हुजूरी में आए, तेरे कदमों में आए। खुदा तेरी मीठी आवाज को सुने। खुदा आज जब तू बोले तो खुदा हमारी जिंदगियों में बंधन खुलते जाए। खुदा यीशु आज जब तू जो हमारी जिंदगियों में कहीं कमजोरी है, कहीं खुदा हम गलत रास्तों पे चल रहे हैं, कुछ भी तेरे खिलाफ कर रहे हैं, यीशु के नाम से आज जब तू बोले तो खुदा वो अपने दिल की बातें बताए। खुदा आज जब तू बोले तो वो सारे जो हम तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, यीशु के नाम से हमारी जिंदगियों से निकलते जाए। और खुदा तू हमारी जिंदगियों में खुदा बढ़ता जाए और हम कम आमीन होते जाए। आमीन यीशु के नाम से खुदा हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मानते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। जी आमीन हम आमीन। आमीन का फैसला। जी हम रोमियो के जो बुक है वो पढ़ रहे हैं और हम 5 इसका जो चैप्टर है वहां तक पहुंचे हैं। तो मैं सिस्टर सुरैया से या अगर सैड्रिक तैयार है तो 5वां जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे और उस पे बात करेंगे। तो जी सुरैया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम कलाम मुकद्दस में से रोमियो की किताब उसका 5वां बाब पढ़ेंगे। पूरा पढ़ना है? मेरा ख्याल है कि हम आधा पढ़ लेते हैं, 10 आयत तक पढ़ लेंगे। हाँ ओके नहीं 11 आयत तक क्योंकि आगे फिर थोड़ा फर्क टॉपिक शुरू हो जाता है, तो हम 11 आयत तक पढ़ लेते हैं। जी सुरैया। रोमियो की किताब नए में से 5वां बाब उसका हम पढ़ेंगे। उसका टाइटल है खुदा के साथ सुलह। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रिसाई भी हुई जिस पर हम कायम हैं, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुदुस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। आमीन। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ। किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तुफैल से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फख्र भी करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन जी। थैंक यू आमीन। सुरैया। खुदा आपको बरकत दे। हम रास्तबाजी के बारे में पीछे सीखते आ रहे हैं जब से हम रोमियो की जो बुक है शुरू की है, और हमने सीखा था कि ये जो रोमियो की बुक है इसका थीम ही जो है वो रास्तबाजी है। ये नहीं कह लें कि खुदाउन के जो नेक और पाक काम है उस वो करना या उसमें आगे बढ़ना, या वो हम रास्तबाजी कैसे ठहराए गए हैं, है ना। तो ये पूरी बुक ही आप देखेंगे जितनी
शायद हमने अभी तक पढ़ी है, उसमें भी हमने यही देखा कि पालूस रसूल जो है बार बार ये हमें समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा है कि रास्तबाज हम ठहराए गए हैं, हम बन नहीं गए, यानी हम नेक पाक जो है वो बन नहीं गए, है ना। कल भी हमने इस पे थोड़ा किया था, और आज फिर से खुदा का बंदा जो है यही बता रहा है कि बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें कि रास्तबाज हम ठहराए गए हैं। यानी ये जिस तरह कल भी हमने थोड़ी बात की थी कि हमारे जो बदकारियां थी, जो गुनाह थे, वो माफ हो गई हैं, और हमें जो गुनाह थे वो खत्म खुदा यीशु मसीह के वसीला से, या जब उस पे हम ईमान लाते हैं, वो बदकारियां जो हैं वो माफ हो गई हैं। लेकिन पाक हम जब खुदा यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं तो ठहराए गए हैं। यानी उसी वक्त, जैसे कह लें जब बच्चा कह लें पैदा होता है, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो कह लें कि वो नेक और पाक काम जो है वो करता जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम मसीह में आते हैं तो एक तरह से हम एक बच्चे की माने नए सिरे से पैदा हुए हैं, और हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे कह लें कि रास्तबाज बन रहे हैं। यानी कि हमने पहले भी थोड़ा सीखा था कि रास्त का क्या मतलब है, यानी वो नेक और पाक काम जो खुदावन ने जिन कामों के लिए लिखा है कलाम में कि खुदावन ने हमें चुना है, कि वो नेक और पाक काम किसके हैं, खुदावन के हैं। यानी वो हमारे नहीं है, क्योंकि हमने पीछे सीखा तीसरे चैप्टर में कि कोई भी रास्तबाज नहीं है। इस दुनिया में कोई भी रास्तबाज नहीं है, यानी कोई भी नेक पाक जो है वो इस दुनिया में नहीं है। कोई जिन्ना बड़ा कोई आलम है जो भी है ना, हम वली या जो भी कहते हैं, लेकिन कोई भी, खुदा उनका कलाम बताता है कि कोई भी नेक पाक नहीं है। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं, और जो कह ले हमारी बदकारियां जो हैं वो माफ हो गई, तो उस मसीह में आके जब हम अ, जो नेक काम करते हैं, जो खुदावन के काम है, यानी नेक काम जो है वो मेरे और आपके नहीं है। हमारे अंदर कोई कह लें अच्छी जो बात है वो नहीं है। यानी अगर हम सच बोलते हैं तो सच्चाई कौन है, खुदा यीशु मसीह। अगर हम मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत कौन है, खुदा यीशु मसीह या खुदा बाप, है ना। तो इसलिए जो कुछ भी मसीह में आके हम करते हैं वो खुदावंद ही का है। या जिस तरह हम में यसाया की किताब में भी लिखा हुआ है कि हम कपड़े पहन रहे हैं। यानी जब हम गुनाह में थे तो हम क्या थे, नंगे थे, हम नंगे थे। जब हमें निजात मिली तो लिखा है कि पीछे हमने सीखा था जब वो लिबास के बारे में सीख रहे थे, तो जब निजात हमें मिलती है, मुक्ति मिलती है, मुखलिसी मिलती है, तो एक कुर्ता जैसा है, एक समझे कि वो हम पहन लेते हैं। यानी वो हमारा जो नंगापन है, जब गुनाह में से निकले तो एक कुर्ता जैसा है, वो खुदावन कह लें हमें पहना देता है। हमारा नंगापन जो है वो ढांक देता है, या वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद भी, यानी जैसे जैसे हम खुदावन में बढ़ते जाते हैं, वो कपड़े जो हैं, वो रास्तबाजी का जो लिबास है, वो पहनते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए हम उसी वक्त जैसे कह लें वो नेक और पाक जो है वो बन नहीं जाते, हम बन रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह की मानद बन रहे हैं, हम बन नहीं गए। उसी वक्त जब हमें निजात मिलती है तो हम आहिस्ता आहिस्ता वो जो रास्तबाजी का लिबास है या कपड़े हैं, या एक जगह आपको सबको याद होगा जब खुदा यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लेने लगे, तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसने कहा कि मुझे तुझसे लेने की जरूरत है ना, पानी का बपतिस्मा जो है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि इस रास्तबाजी को तो उसी तरह पूरा होने दे, है ना। जैसे जैसे हम जैसे
نجات ملی، یا بعد میں ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، پاک روح کا بپتسمہ، یا خداوند میں زندگی جو ہے اس کے نیک اور پاک کام جو ہیں، یعنی محبت، پیار اور سچائی پہ ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ جو جن کی وجہ سے ہم ننگے تھے، یعنی جس طرح وہ آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ جو آدم تھا اس نے کیا کیا تھا، کسی کو پتا ہے؟ سارے نے بتایا سے کہ کیا کیا تھا، نافرمانی کی تھی. ایک ہی جیسے کہہ لیں کہ حکم جو تھا وہ دیا ہوا تھا خداوند نے کہ باغ کے درمیان جو درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا. تو نافرمانی کی تھی، حکم عدولی کی تھی، حکم کو توڑا تھا. اور ایک ہی جیسے میں کہوں گی کہ جو حکم تھا اور اس کو توڑ دیا تھا. اور وہ کیا اس نے فیل کیا آدم اور حوا نے، کہ وہ ننگے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب ہم گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم ننگے ہیں. تو جیسے جیسے خداوند میں یعنی نجات ملی اور اس کے کام جو ہیں، اس کی راست بازی یا اس کے جیسے جیسے ہم کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ لباس جو ہے ہم راست بازی کا وہ پہننا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں خداوند میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ راست باز ہم بن رہے ہیں، ہم ٹھہرائے گئے ہیں، لیکن ہم آہستہ آہستہ جیسے کہہ لیں خداوند میں جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے، وہ راست بازی کے کاموں کو، نیک اور پاک کاموں کو، جو کہ خداوند کی خصلت کہہ لیں، صفت کہہ لیں، صفتیں ہیں جو، وہ ہماری زندگی میں آنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی. تو ہم کیا ہے، راست بازی میں بڑھتے جائیں گے، پاک اور صاف ہوتے جائیں گے. اور جو خدا یعنی جو ننگا پن تھا وہ ختم ہو گیا، اور ہم کپڑے جیسے ہم نے پیچھے سیکھا تھا کہ وہ پگڑی پہننی ہے تاکہ سوچوں کو کنٹرول رکھیں، اور جو سپر تھی وہ پہننی ہے، اور اس کے اوپر جو ایک کوٹ جیسا تھا وہ پہننا ہے. تو اس طرح جیسے جیسے ہم پہنتے جائیں گے، اس لیے یہ بار بار جو خداوند کا بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھہرائے گئے ہو تم. یہ نہیں کہا کہ تم ہو گئے ہو. اس یہ ٹھہرائے جانے کی جو ہے، اس پہ میں تھوڑی سی یعنی یہ کہہ لیں سمجھنے کی یا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم بن نہیں گئے، ہم ٹھہرائے گئے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے لہو میں ہم ڈھانکے گئے ہیں. جب بھی خداوند ہمیں دیکھتا ہے تو وہ ہمارے چگرد خداوند یسوع مسیح کے لہو کو دیکھتا ہے، ہمیں نہیں وہ دیکھتا، کیونکہ ابھی ہم پاک صاف ہو رہے ہیں، یا راستی کے کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے اندر جو وہ مردہ کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کچھ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، کچھ انجانے میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ابھی. اور وہ کام جو ہے جس طرح کے آدم اور حوا کو بہکایا تھا اس نے، شیطان نے، تو انہوں نے نافرمانی کی، خدا کے حکم کو توڑ دیا، یا غلط تعلیموں میں پڑے ہوئے ہیں، یا جھوٹی تعلیموں میں، یا ہم نے دیکھا کہ بت پرستی میں، یا کسی نہ کسی طریقے سے ایسے غلط کام یا گناہ، یا کہہ لیں ناچ رنگ میں، بت پرستی میں، جھوٹ بولنے میں، بدگوئیاں کرنے میں، ابھی تک ہم وہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اگر پرانے عہد نامے دیکھیں یا شریعت کے حساب سے دیکھیں تو جو بھی گناہ تھا اس کی اسی وقت سزا مل جاتی تھی. پیچھے ہم نے جب پرانا عہد نامہ پڑھ رہے تھے تو یہ دیکھا تھا، جیسا کورا جو تھا قبیلہ، اور وہ فیملی جو تھی، خاندان کورا ہی تھا میرا، ہاں. تو وہ موسیٰ کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو لکھا ہے وہاں کے وہ زمین کھل گئی اور وہ سمندر اور اس کے کیا پتال میں جو تھے وہ چلے گئے. یا کسی نے چوری کی تو ہاتھ کاٹ دیا، بازو کاٹ دیا. یا لکھا ہے کہ جان کے بدلے جان، ہے نا. تو سزا جو تھی اسی وقت مل جاتی تھی. لیکن اب کیونکہ ہم کیا ہے
फजल के दौर में से गुजरे हैं। जैसे कल हमने थोड़ा सीखा कि हम पे बख्शिश हुई है, हम पे फजल हुआ है, खुदा उनका दिया हुआ है। हमें कोई हमारा हक जो है वो नहीं मिल रहा, इसलिए हम रास्तबाज जो हैं वो ठहराए गए हैं। खुदा उनका फजल जो है हमारे ऊपर हुआ है, बख्शिश जो है हुई है, फ्री में हमें निजात जो है वो मिल गई है। दूसरी कौमों की तरह हमें वो अपने आप को जो दुख देते हैं, जख्मी करते हैं और कुर्बानियां चढ़ाते हैं अपने कह लें बच्चों के बीजियों में, संकट जड़ा टाल जाए, है ना। और पीरों फकीरों के पास या मंदिरों में या जाके क्या करते हैं, ताकि क्या हो, ये जो मुसीबत आ गई है हमारे किसी, हमने कोई गलती कर दी है, गुनाह कर दिया है, तो हमारा खुदा जो है वो नाराज हो गया, तो इसलिए वो उसके लिए कुर्बानियां देते हैं। लेकिन हमारे खुदाम यीशु मसीह ने क्या किया, वो सारी जो कुर्बानियां थी वो खुदाम यीशु मसीह ने दे दी। इसलिए अब हमें सिर्फ जो है, हम खुदाम यीशु मसीह पे जब ईमान लेके आते हैं, विश्वास करते हैं कि हाँ खुदाम यीशु मसीह के वसीले से या वजह से या जब, तो हमारे जो गुनाह हैं या हमारी बदकिरदारियां जो हैं वो माफ हो गई। हमें सिर्फ क्या करना है, खुदावंद पे ईमान लेके आना है। इसलिए मैं कहूंगी कि पालूस रसूल ने ज्यादा रास्तबाजी पे और ईमान के ऊपर जो है वो बात जो है की है। तो इसलिए मेरा और आपका ईमान जो है, या खुदा यीशु मसीह की भी जिंदगी अगर हम देखें तो मौत से हुए, ये शफाएं मिले तो उसके ईमान के वसीला से मिली या वजह से मिली, कि वो क्या थी, खुदा यीशु मसीह पे मान रखती थी। जैसे वो जो 12 वर्ष जिसका खून जारी था, वो लिखा है कि दिल में कहती थी कि मैं उसके पल्लू ही को छूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। तो और खुदा यीशु मसीह ने भी यही उससे कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, है ना। तो इसलिए अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि खुदा ये कर सकता है, ये कर देगा, तो इसका मतलब है कि फिर हम उस नजात को पकड़ के नहीं रख सकते, वो पा नहीं सकते। इसलिए पहले जो है खुदा यीशु मसीह पे ईमान लाना जरूरी है। और उसमें फिर बढ़ते जाना है। ईमान ले आए हम, खुदा यीशु मसीह में आ गए हैं, लेकिन आगे जो है ये रास्तबाजी के काम जो हैं, जैसे जैसे हम करते जाएंगे, जो सिफतें खुदावन में हैं, खुदा यीशु मसीह में है, यानी सच्चाई के ऊपर चलना है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, हलीमी में चलना है, ईमान में चलना है। ये हमने देखा था कि ये खुदावन की सिफतें हैं, ये किसी इंसान की नहीं है। अगर किसी से हम मोहब्बत रखते हैं मसीह में आने के बाद, तो ये मोहब्बत हमारे अंदर किसकी है, खुदावंद की है। इसमें मेरा कोई, क्योंकि हम इंसान तो क्या है, पीछे हमने देखा था कि इंसान तो क्या है, उनके अंदर कड़वाहट बढ़ी हुई है, वो एक दूसरे को लानत करते हैं, उनके होंठों में क्या है, सांपों का सा जहर। ये कह लें कि हम इंसान जो है, हमारे अंदर ये खसलत है कि हम दूसरों का कभी भला नहीं चाहते, हम दूसरों को फरेब देते हैं और दूसरों की कभी सलामती जो है वो नहीं चाहते। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारे अंदर वो खुदावंद की मोहब्बत आ जाती है, या वो ईमान जो है, ईमानदार कौन है, खुदावंद है, खुदा यीशु मसीह। तो मसीह में आने के बाद हमारे अंदर वो ईमान जो है वो बढ़ता जाना चाहिए, वो पाक तरीन ईमान जो है वो वो बढ़ता जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये रास्तबाज जो है, हम ठहराए गए हैं और उसमें हमें बढ़ते जाना है, ताकि क्या हम मसीह की मानिंद बन जाएं, बन नहीं हम गए, बन जाए। और फिर इसमें एक और जो कह लें बात जो है, खुदा के बंदा ने कही कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें,
اب جب ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، ہم پہ رحم ہوا ہے، کرم ہوا ہے، بخشش ہوئی ہے، تو خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم کیا کریں؟ خداوند کے ساتھ صلح رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے لڑائی تھی ہماری، دشمنی تھی خداوند کے ساتھ ہماری، ہے نا؟ تو جب خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لے کے آئے ہیں، ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، تو اب صلح ہی رکھیں، پھر وہ لڑائی والی گلاں جڑیاں نے وہ نہ کریے۔ اور لڑائی والی باتیں کیا ہیں؟ وہی یہ سارا جو ہے کہ ہمارے اندر جو کڑواہٹ ہے وہ نہ ہو، زہر سے ہم جو بڑے ہوئے ہیں، دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ہم ناراض ہوتے ہیں، دوسروں کو کبھی بھلا نہیں چاہتے، دوسروں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ والی جو خصلت ہے یہ نکلتی جائے، کیونکہ یہ اگر ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند کے ساتھ ہماری صلح نہیں ہے، تو لڑائی ہے ابھی بھی ہمارے درمیان جو ہے خداوند باپ کے اور ہمارے درمیان دشمنی کی دیوار جو ہے وہ کھڑی ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح نے گرائی ہے ہمارے درمیان سے، باپ کے ساتھ اس نے ہماری صلح کرا دی ہے، یعنی وہ بد کرداری جو تھی، جو گناہ تھے ہماری زندگی میں، وہ معاف ہو گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو قربانی دی صلیب پہ، یہ سارا جو ہم نے گند کیا ہوا تھا، گناہ کیے ہوئے تھے، اور یہ گندے بہیویئر تھے، حرام کاری تھی، زنا کاری تھی ہمارے اندر، دوسروں سے نفرت تھی، بغض ہمارے اندر بھرا ہوا تھا، چوری تھی، جھوٹ تھا، فریب تھا، تو یہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کر دیا؟ ہمیں پاک اور صاف کر دیا، دھو دیا۔ تو اب خداوند کا بندہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اب صلح رکھیں، اب خداوند کی حضوری میں ہم آ گئے ہیں، تو اب ویسے والے جو کام ہے وہ نہ کریں۔ تب ہماری خداوند کے ساتھ یعنی اس کی حضوری میں ہم ٹھہرے رہیں گے۔ نہیں تو خداوند اگر ہم جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو مریم تھی، ہے نا، موسیٰ کی بہن، اس نے شکایت کی تھی، یا اس نے اپنے جو کہہ لیں جو بھائی تھا اس کا، جو لیڈر تھا، یا کہہ لیں کہ پاسٹر تھا، یا خدا ان کا نبی تھا، موسیٰ، اس کے خلاف بولنا شروع ہو گئی تھی، اور اس کے کوڑ ہو گیا تھا، ہے نا؟ یعنی کوڑ ہم سب کو تقریباً پتہ ہی ہے کہ کوڑ گناہ کو پیش کرتا ہے نا؟ تو ہم اس کا مطلب ہے جب یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر سے گناہ میں پڑ جاتے ہیں، پھر سے وہ نافرمانی ہمارے اندر آ جاتی ہے، وہ کوڑ کا مرض جو ہے، وہ گناہ جو ہے ہماری پوری گناہ، اس نے کہہ لیں کہ ایک کیا فرض کریں، ہے نا، لیکن اس کا پورا بدن جو تھا وہ کوڑ سے لکھا ہے کہ بھر گیا تھا، سفید وہ جو اس کے بدن پہ ہو گیا تھا۔ تو ایک گناہ کرنے سے پورا جسم جو ہے ہمارا گناہ گار جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی صرف ایک اگر ہم منہ سے کچھ بولا ہے کسی کے، جیسے اس نے شکایت کی تھی، یا اس نے کہا تھا، اس نے شادی کی تھی موسیٰ نے، ہے نا، تو وہ بول رہی تھی جو مریم تھی اس کی بہن، ہے نا، تو لیکن اس کا پورا بدن ہی کوڑ سے بھر گیا تھا۔ تو اس لیے ہم بھی جب کسی کے خلاف کچھ بولتے ہیں، یا خدا یسوع مسیح نے تو اور آگے اس کو پہلے تھوڑا سخت کر دیا کہ اگر تم سوچتے ہی ہو، گندا سوچتے ہو، یا خیال آتے ہیں ہمارے دل میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پورا بدن جو ہے وہ کوڑ سے بھر جاتا ہے، گناہ پورے ہمارے بدن کے اوپر جیسے کہہ لیں قبضہ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ ہم سوچے کہ آنکھوں سے کچھ کوئی گندی ویڈیو دیکھ لیا ہے، یا کچھ برا دیکھ لیا ہے، یا لالچ کیا ہے، جیسے آنکھوں کا لالچ ہے نا، کسی بھی چیز کا جیسے لالچ کرتے ہیں، پیسے کا، کسی کے گھر کا، یا ہم عورتیں جو ہیں کسی کے کپڑے، میک اپ، جویلری دیکھ کے ہمارے اندر بھی ایک وہ لالچ جیسا آ جاتا ہے، وہ میرے کو بھی ہونا چاہیے، میں بھی یہ سب میرے پاس ہو، اور سمجھے کہ یہ ایک ہمارے سوچوں میں ہم نے یہ کیا، یا ہمارے دل میں یہ آیا کہ میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، وہ لالچ ایک قسم کا۔ یا ہم نے کسی نے
اس طرح کا کسی کا بڑا خوبصورت گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یا کپڑے کہہ لیں گے، جیولری یا کچھ اس طرح کا، تو ہم اس سے حسد کرتے ہیں، جیلسی آ جاتی ہے ہمارے اندر۔ اس کا مطلب تب بھی ہمارا پورا بدن جو ہے، صرف وہ ایک آنکھیں ہی نہیں کہہ لیں کہ خراب ہوتی، پورا بدن ہی خراب ہو جاتا ہے یا وہ کوڑ سے بھر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہن تسی بچائے گئے جے، ہن تسی مسیح سے آ گئے جے، اب ہمارے اوپر رحم ہو گیا، خداوند نے فضل کیا ہے، بخشش ہو گئی ہمارے اوپر، تو اب صلح رکھیں، اب پھر سے وہ گندے کام نہ کریں، پھر سے وہ گناہ والی زندگی جو ہے وہ نہ گزارے، تاکہ خداوند کے جو ایک دشمنی تھی پہلے جو ہے وہ دیوار خداوند نے گرا دی ہے، خداوند یسوع مسیح نے۔ تو اب ہماری جو خداوند کے ساتھ ایک دشمنی نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہی ہم ایسا کوئی کام کریں گے، اس کا مطلب اس کو وہ مریم کو کیا کیا تھا، ایک تو کوڑ ہو گیا، پھر اس نے کہہ لے معافی مانگی، خداوند نے اس کو معاف کر دیا، لیکن خداوند نے اس کو خیمہ اجتماع سے باہر نکال دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک جیسے کہہ لیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم نے ایسا کچھ کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے، فوراً ہی معافی مانگنی چاہیے، جیسا مکاشفہ کی کتاب میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو خدا کیا کریں گے، ہمارے چراغ کو بجھا دیں گے، ہمیں یا لکھا ہے کہ چراغ کو اس جگہ سے ہٹا دیں گے، یعنی ہماری جو جگہ ہے، ہماری جو پوزیشن ہے یا ہماری جو عہدہ ہے، جیسے فرض کر لیں کوئی پاسٹر ہے یا کوئی خدمت ہمیں، یا اس گروپ میں کہہ لیں کوئی خدمت ملی ہو، تو خداوند ہمیں اس خدمت سے ہٹا دے گا، ہماری جگہ کسی اور کو مقرر کر دے گا۔ اگر ہماری زندگی میں اس طرح کو کوئی گناہ جو ہے وہ چل رہا ہے یا ہم نے کچھ ایسا کر دیا ہے، تو ہماری جگہ جو ہے خداوند کسی اور کو اٹھا کھڑا کرے گا، کیونکہ خداوند کا کام نہیں رکتا، خداوند اپنی خدمت جو ہے وہ یا اپنا کام جو ہے وہ کسی بھی سے کروا لیتا ہے، جس طرح گیت گانے گئے یا جس طرح خداوند یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوئے تھے، وہ خداوند نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہاللویا نہیں کریں گے یا پرستش نہیں کریں گے تو خداوند ان پتھروں کو استعمال کر لے گا۔ اس لیے خداوند کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح میں یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم 1000 سالہ بادشاہ میں جائیں گے تو پتے جو ہیں وہ خداوند کی پرستش کر رہے ہوں گے، یا ہر چیز ہی یعنی وہ خداوند کی جو ہے حمد و ثنا کر رہی ہوگی، پرستش کر رہی ہوگی، تعریف کر رہی ہوگی، اور اسے خداوند کو کسی جسے کہہ لیں کہ نہیں او میں ہی ہوا تے تاں ہی گروپ چلے گا، نہیں میرے بعد بھی یا میرے جو ہے خداوند وہ چلانے کی قدرت جو ہے، طاقت جو ہے رکھتا ہے، وہ کسی کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس لیے ضرورت کیا ہے کہ میں اور آپ جو ہے وہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو ہم فوراً اس غلطی کو مانیں، تاکہ خداوند جو ہے ہماری جو عہدہ ہے، ہماری جو جگہ ہے، اس سے ہمیں نہ ہٹائے، ہمارے چراغ کو نہ بجھاتے، یعنی ہماری جو نجات ہے وہ نہ ہم سے چھن جائے۔ اس لیے نجات کو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ بہرحال یعقوب کے خط میں شاید لکھا ہے کہ اس کو تھامے رکھنا ہے مضبوطی سے، یہ چھن سکتی ہے نجات جو ہے، مکتی مل گئی ہے، لیکن اگر ہم گناہ میں ہی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اسی میں مر گئے، ہم نے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، تو اس میں اگر مر گئے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ ضروری نہ سمجھیں کہ ہم جو جنت ہے یا ہیون ہے یا خداوند کے پاس جائیں گے۔ جب تک ہم معافی نہیں مانگے، توبہ نہیں کریں گے، یا ہماری صلح نہیں ہوگی خداوند کے ساتھ دوبارہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے ہم نجات جو ہے وہ ہمیں نہیں ملی، وہ چھن سکتی ہیں اگر ہم گناہ میں ہی مر جاتے ہیں۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے ایک جگہ ہے نا لکھا ہے کہ شام ہونے سے پہلے تیری جو خفگی ہے، جو تیری ناراضگی ہے،
वो खत्म हो जानी, क्योंकि हमें नहीं पता रात को जब सोएंगे तो सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, है ना? इसलिए खुदावंद ने ये एक तरीका कह लें सिखाया है कि हम क्या करें, जल्दी से जो भी हो गया है हमसे, हम माफी मांगे, खुदावंद के साथ सुलह करें, क्योंकि खुदावंद के साथ अगर हमारी सुलह होगी तो हम बचाए जाएंगे, तो हमारी जो निजात है फिर वो पक्की है। आगे जो खुदावंद ने वादे किए हैं कि खुदावंद हमें कभी नहीं छोड़ेगा या कभी वो निजात जो है छीन नहीं सकती, तब जब हमारी सुलह है खुदावंद के साथ। ये जो पहले ही आयत में खुदावंद के बंदा ने हमें कहा है कि हमारी सुलह होनी चाहिए खुदावंद के साथ। अगर हमारी लड़ाई है, लड़ाई कभी हमने देखा कि कैसे लड़ाई है, कि अगर हमने अनजाने में भी, हमें पता भी नहीं था कि ये गुनाह है या हमने ये गलती कर दी है, तब भी हमें माफी मांगने की जरूरत है कि खुदावंद जिस तरह अय्यूब के बारे में हम देखते हैं कि वो अपने बच्चों के बारे में के लिए रोज कुर्बानी चढ़ाया करता था, कि मेरे बच्चों ने कोई अनजाने में ही कोई गलती कर दी होगी, गुनाह किया होगा, तो खुदावंद तो उनको माफ कर देना। इसलिए माफी मांगना देखें सॉरी कि कितना जरूरी है कि जब भी हम दुआ करें, दिन में आप जितनी दफा करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जाने अनजाने में भी हमसे कोई गलती हो गई, कोई हमने गुनाह कर दिया। कई दफा हमारा रवैया दूसरे के साथ नहीं ठीक होता, ये तो मैं कहूंगी हमारे सबके साथ ही होता है कि कोई हमारे साथ बड़े ही अच्छे तरीके से बात कर रहा है या प्यार कर रहा है, या लेकिन हमारा आगे से उसके साथ एक जो रवैया है वो ठीक नहीं होता। हम उससे जैसे कह लें बड़े चिड़े होते हैं, बड़ी क्या कह लें तंग आए होते हैं, बेजार होते हैं, हम कहते कुछ नहीं है। और ये हमारे सबके साथ ही है, मैं कहूंगी कि तो अ, हम कहते कुछ नहीं है, बात नहीं करते या उसको कोई आगे से जवाब नहीं देती, लेकिन हमारे दिल में उसके लिए एक कह लें कड़वाहट होती है, या हमें वो उस टाइम अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये मेरे से बात करे, ये मुझे कुछ कहे, या जैसे माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं तो वो बेचारे आगे से बोलते नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक वो खलबली सी चली होती है कि ये माँ एवं ही बोलन रही है या प्यो ऐसे ही बोल रहा है ना, तो उनके अंदर चल रहा होता है। तो ये गंदे जैसे कह लें हमारे रवैये हैं, या कई दफा हम बोल भी देते हैं, तो वो जो हमारे रवैये हैं अगर वो ही ठीक नहीं है, हम उस बात को कोई समझाने की कोई कोशिश कर रहा है बड़े या तो इसका मतलब है कि हमने गलत किया है, हमारी जैसे कह लें दाग लग गया, हमारा किरदार जो था वो ठीक नहीं था, इसलिए हमें माफी मांगने की जरूरत है। कहीं पे भी हमने कुछ आपको याद है या नहीं याद, लेकिन जब हम दुआ में बैठते हैं तो खुदावंद पाक रूह जो है वो हमें याद कराएगा कि आज तूने ये किया, आज तूने ये किया, या कहीं पीछे भी, जरूरी नहीं आज ही किया हो ना, कहीं पीछे भी हमने कुछ ऐसा किसी के साथ गलत रवैया इख्तियार किया होता है, तो भी खुदा पाक रूह हमें याद कराता है। क्यों? ताकि क्या है, हम ये जो निजात है ये हमसे छिने ना, ये कहीं हम अ, भूल चुक जेड़ी है, जैसे दाऊद नबी भी कहता है ना कि हमसे भूल चूक हो गई है तो वो भी माफ कर, है ना? तो इसलिए ये इसको हम जैसे कह लें लाइटली ना लें, छोटा ना समझें। ये खुदावंद से हमारी क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है या दुश्मनी हो जाती है जब भी हम ऐसा कुछ भी करते हैं। इसलिए जब भी खुदावंद की हम हजूरी में जाएं तो हम पहले क्या है, जिस तरह के हमने पीछे भी सीखा था पुराने अहदनामे में, कि जितनी बार जो था वो सरदार काहिन जब अंदर जाता था अ, पाक मकाम में, पाक तरीन मकाम में, तो वो क्या करता था, अपने हाथ धोता था और अपने कानों के ऊपर, अपने अंगूठे के हाथ के अंगूठे के ऊपर, पाँव के अंगूठे के ऊपर क्या करता था, वो बर्रे का लहू जो था वो लगाया करता था, ताकि क्या हो,
پاک اور صاف ہو کے پھر وہ اندر جاتا تھا، یعنی دھوتا تھا اور قربانیاں چڑھاتا تھا اور کیا اپنے آپ کو پہلے آ، خدا یعنی وہ برے کا لہو لگاتا تھا تاکہ کہیں پہ بھی کچھ ہوا ہے یا کچھ بھی تو وہ پہلے پاک صاف ہوتا تھا پھر خداوند کی حضوری میں جاتا تھا. تو اس لیے ہم بھی کوشش کریں جو خداوند کے ہم لوگ ہیں، خداوند کی آم، دلہن ہیں، جب بھی آ، دعا میں آتے ہیں، چاہے یہ میٹنگ ہے، چاہے چرچ میں ہے یا آپ گھر میں جو فیملی پریئر ہم کرتے ہیں، پرسنل پریئر ہے، جب بھی کریں پہلے ہم اپنے آپ کو پاک صاف کریں پہلے. یا جیسے خدا یسوع مسیح نے وہ کہا کہ جب تو ہیکل میں جائے تو کیا کر اپنی نظر کو اسی جگہ چھوڑ دے جو بھی چڑھاوے چڑھانے جا رہے ہیں. تو پہلے جب کیا کر اپنے بھائی سے جا کے صلح کر، ہے نا. تو اس لیے جب بھی ہم خدا کی حضوری میں جائیں پہلے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں، یسوع کے لہو سے دھوئیں کہ خدا کہیں میں نے کچھ جان بوجھ کے یا انجانے میں بھی نہ کچھ ایسے غلطیاں کر دی ہیں تو خدا مجھے معاف کر. میں یسوع تیرے لہو سے اپنے آپ کو دھوتی ہوں. اور لکھا وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ 7 بار وہ جو لہو تھا وہ لگایا کرتا تھا جو سردار کا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی دن میں 7 دفعہ خدا یسوع مسیح کے لہو کو لگانا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ایک سیکنڈ میں ہم کیا غلطی کر دیتے ہیں سوچنے سے، دیکھنے سے، سننے سے، ہے نا. کیونکہ کئی دفعہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، ہم سن لیتے ہیں ایسی کسی ماحول میں چلے جاتے ہیں جہاں کہہ لیں ایسے گانے فرض کریں لگے ہوئے ہیں جو کہ گالاں کٹدا پیا ہے. آج کل تو آپ کو سنا ہی ہوگا کہ گانوں میں اتنی گالیاں جو ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں. تو ایسا ہم نے کچھ سن لیا ہے یا ہمارے پاس بیٹھ کے کوئی چگلیاں کر رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف بول رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے ہم نے کانوں سے سنا ہے. تو کسی بھی طریقے سے سننے سے، دیکھنے سے یا خود بولنے سے یا ہمارے ہاتھوں نے پاؤں نے کسی ایسی جگہ ہم ماحول میں چلے گئے ہیں تو سب کو ہی اپنے جسم کے اعضاء کو پاک اور صاف کریں کیونکہ اب کیا ہے ہماری خدا کے ساتھ صلح ہو گئی ہے. ہم دشمنی نہ کریں خدا کے ساتھ اور تاکہ اس یہ دیوار جو ہے پھر سے کھڑی نہ ہو جائے. دشمنی کی جو دیوار ہے ساری دیواریں ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے گرا دی گئی ہیں. اب ہم کیا ہیں خدا ان کے بیٹے بیٹیاں خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے بن گئے ہیں، بالکل بن گئے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کچھ ایسا کرتے ہیں تو پھر ہماری دشمنی جو ہے خدا ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور ہم نہیں چاہتے، میرا خیال ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ خداوند کے ساتھ ہماری دشمنی ہے. دشمنی کا کیا مطلب ہے نا کہ لڑائی چل دی پئی ہے، جنگ چل دی پئی ہے. تو ایک دوسرے جیسے کہہ لیں کہ خداوند پھر کیسے ہمیں بچائے گا، کیسے وہاں اپنی حضوری میں لے کے جائے گا کیونکہ ہم تو اس کے دشمن ہیں. ہم دشمن کے جو ہتھیار ہیں وہ یوز کر رہے ہیں، ہے نا. یعنی تاریکی کے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. جو شیطان ہے اس کے کام میری اور آپ کی زندگی میں ہیں. تو خداوند کی تو شیطان سے دشمنی ہے نا. اور شیطان جو ہے خداوند کو ختم کرنا چاہتا ہے. خداوند تو اس لیے میں بھی اگر یہ کر رہی ہوں یا آپ بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بھی شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس لیے کہیں پہ بھی میرے ایسے میں نے کچھ بول دیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے تو ہم ضرور آج ہم ایک ہی آیت پہ بات کر سکیں. تو باقی کا جو پھر ہم پھر بات کریں گے اگلے ویک. لیکن ہم جو ہیں خداوند کی دلہن ہم اس کی دشمنی برداشت نہیں کر سکتے. خداوند کے ساتھ جو ہے خداوند کو ہم کبھی چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے یہ میں کہوں گی کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو یہ چاہے کہ خداوند جو ہے ہمارے ساتھ نہ ہو کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے. دشمن جو ہے وہ تو کہہ لیں ہمیں ختم کر دے، ہمیں برباد کر دے اگر ہم ایک ہی اس کا کام
کیا، جیسے اس نے کیا کر دیا تھا باغی عدن میں سے ہوا کو اور آدم کو نکلوا دیا تھا۔ ایک انہوں نے نافرمانی کی تھی، خدا ان کے حکم کو نہیں مانا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں بھی یا میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ بھی بالکل اس طرح کر سکتا ہے اگر خداوند ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ جس طرح کہ کیا لکھا ہے کہ بخشش میں ہمیں یہ نجات جو ہے ملی ہے فری میں ملی ہے، تو اب اس کی قدر کریں۔ جو فری میں چیز ملتی ہے نا کئی دفعہ ہم اسے اتنی وہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ فری میں اگر ہمیں ملی ہے تو میں اور آپ اور اس کی قدر کریں کہ ہم اس کے لیے، کیونکہ ہمیں فری میں ملی ہے لیکن ہمارے یسوع مسیح نے اس کے لیے بڑی قربانی دی ہے نا؟ اس نے اپنی جان جو ہے قربان کی ہے، اپنے بدن کو میرے اور آپ کے لیے توڑا ہے۔ یہ میرے لیے تو فری میں ہے یا آپ کے لیے تو فری میں ہے، لیکن ہمارے خدا باپ نے بڑی قربانی دی، اپنے اکلوتے کو قربان یعنی کر دیا میرے اور آپ کے لیے اور خدا یسوع مسیح نے اپنے بدن کو میرے اور آپ کے لیے توڑ دیا، یا کہہ لیں کیلوں سے گاڑا گیا۔ خدا یسوع مسیح کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کے منہ پہ تھوکا گیا اس کے بالوں کو نوچا گیا ہے نا، مکے مارے، ٹھڈے مارے، لیکن اس نے یہ کس کے لیے کیا؟ میرے اور آپ کے لیے کیا۔ اس لیے فری میں نہیں ہے خداوند یسوع مسیح نے بڑی قیمت ادا کی اور اپنے قیمتی لہو کو دیا کہہ لیں شیطان کو، اور اس نے قیمت ادا کی ہے میری اور آپ کی۔ اس لیے ہم قدر کریں ہم جب بھی کوئی ایسی آزمائش کی گھڑی آتی ہے کہ جتھے سانو سچ بولنا چاہیے سی جھوٹ نہ بولیے ہے نا، یا مطلب کوئی بھی غلط کام ہے، خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا کریں، یہ جو حرام کاری ہے اس میں نہ پڑے، ناچ رنگ نہ کریں ہے نا جھوٹ نہ بولیں، تو یہ سارے جو کام ہیں جو شیطان کے ہیں وہ نہ کریں، تو ہم کوشش کریں۔ باقی جو زور ہے، جو طاقت ہے، جو خداوند کا مسا ہے، اس کے زور سے ہم کر سکتے ہیں۔ ہم خود اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے، دشمن کو ہرا نہیں سکتے، ساڈے چ کوئی طاقت طاقت نہیں ہے ہم تو گر جاتے ہیں جلدی سے ہے نا، جیسے ہوا جو تھی وہ اس کو بہکایا تو وہ بہک گئی تھی، ہم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن خداوند کے زور سے، اس کے مسا کے سبب سے ہم دشمن کی فوجوں کے اوپر فتح جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، جس طرح داؤد نے خداوند کے زور سے، یا سیمسن جب فوجوں کو ایک جو ہڈی تھی وہ جبڑا جیسا جو تھا گدے کا، اس سے 3000 لوگوں کو اس نے مار دیا تھا، تو کوئی اس کی اپنی طاقت نہیں تھی، لکھا ہے کہ خداوند پاک روح یعنی کے زور سے یا نازل ہوتا تھا اس کے اوپر تو وہ کر سکتا تھا۔ تو بالکل اسی طرح میں اور آپ خداوند کے زور سے، پاک روح کے زور سے کر سکتے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے خداوند کے مسا کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے اوپر مانگتے رہیں خداوند کی حضوری میں، جس طرح جو ٹائم ہمارا کافی ہو گیا ہے، تو خداوند کے مسا کے زور سے جوئے جو ہے ٹوٹ سکتے ہیں، بندھن جو ہیں، زنجیریں جو ہیں کھل سکتی ہیں، جس طرح کے پالوس اور سلاس کے بیڑیاں کھل گئی تھی، تالے کھل گئے تھے، دروازے کھل گئے تھے، تو خداوند کے زور سے مسا سے ہو سکتا ہے، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کبھی بھی ہم خداوند سے دشمنی جو ہے وہ نہ کریں، کبھی بھی خداوند کے ایسے کام ہمیں اندر سے، جو ہمارا اندر یعنی خداوند پاک روح ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں نہیں بھی پتا کہ یہ غلط کام ہے، فرض کر لیں، لیکن خداوند پاک روح کی جیسے کہ ایک آواز جو ہے یا وہ ہمیں اندر سے آئے گی کہ یہ نہ کر، یہ نہ کر، ہے نا؟ تو اگر ہم نے کہیں کر دیا ہے تو ہم معافی مانگے، توبہ کریں، کیونکہ خداوند جو ہے اس کے پاس زور ہے، وہ ہمیں پھر سے کھڑا کرنے کی قوت، طاقت، قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے، وہ ہمیں گرا نہیں رہنے دیتا، وہ پھر سے نیا زور دیتا ہے، پھر سے نیا مسا دیتا ہے، وہ کعبوں کی مانند پھر سے توانائی جو ہے ہمیں دیتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو، کیونکہ وہ
محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, وہ کبھی بھی ہمیں گرا نہیں رہنے دیتا. لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم معافی مانگیں, توبہ کریں کہ او خدا میرے کو داؤد کی طرح گر جائیں کہ خدا مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے, ہے نا. یہ صرف جو ہے اگر ہم کریں تو ہمیں وہ قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں کہ اپنے بچے قربان کریے, آگتے چلیے, اپنے آپ کو لہو لہان کریں, وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارے خدا نے کر دیا, ہمیں صرف جو خدا ان کے قدموں میں جا کے بیٹھنے کی ضرورت ہے, یا شکر گزاری کرے جس طرح پالوس اور سلاس نے کیا, حمد و ثنا کریں, اور نہیں بھی دعا کرنی آندی کسی طریقے تو گیت گائیں, زبور گائیں, کیونکہ اس میں وہ لفظوں میں طاقت ہے نا, لفظوں میں طاقت ہے, اور خدا ان کے کلام میں طاقت ہے. وہ گانا شروع کر دیں, کچھ اور نہیں بھی سمجھ لگ رہی تو خداوند ہمارا زندہ خدا فتح سے بڑھ کر جو ہے وہ مجھے اور آپ کو غلبہ جو ہے وہ بخشے گا, اور جو پہلے سے بھی زیادہ وہ زور اور طاقت دے کے, مسا دے کے مجھے اور آپ کو استعمال کرنے کی قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے, وہ طاقت رکھتا ہے. اور لیکن وہ میں کہوں گی کہ مجھ سے اور آپ سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ ہم معافی مانگے, توبہ کریں. کچھ بھی ہو گیا جو ہم نہیں بھی سمجھتے کہ اے میں حق تے سا, یا میں تو صحیح تھا وہ غلط تھا, تب بھی ہم خداوند سے معافی مانگے کہ خداوند اگر میرا سوری رویہ ہی ٹھیک نہیں تھا تو خداوند مجھے معاف کر. میں نے اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی, یا بیوی جو ہے ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت دن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا غلط رویہ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, ہمارے دل میں ہوتا ہے اس کے لیے کچھ بھی. تو آج میرے اور آپ کے لیے ٹائم ہے کہ ہم معافی مانگے, توبہ کریں, یا بچوں نے کچھ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے تاکہ ہماری خداوند یسوع مسیح کے ساتھ, خداوند باپ کے ساتھ, خداوند پاک روح کے ساتھ صلح ہو, اور ان کہ یہ جو ٹرینٹی ہے, یا جو یہ تینوں, یا خدا پاک روح, خدا یسوع مسیح, خدا باپ ہماری زندگیوں میں کام کرے, اور ہم ان زور آور زبردست سرماں کی طرح دشمن کی فوجوں کے اوپر چڑھ جانے والے ہوں. God bless you. Back to Sriya. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشا ہے, اور ہمیں اس نے اپنا اختیار دیا ہے کہ ہم دشمن کی ساری قوت پر غالب آئیں. سو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے سارے کلام کے لیے, ساری آواز کے لیے جو اس نے اپنی بندی کے صلہ سے پاک روح کی رہنمائی سے ہمارے ساتھ شیئر کیا. ہم خداوند کا شکر گزار ہیں. سو شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ایک دفعہ پھر ہمیں رینیو کیا, خداوند نے ہمیں پھر ایک دفعہ اپنے کلام کی سچائیوں سے, کلام کی باتوں سے ہمیں نیا کیا, ہمیں تازہ دم کیا, اور ہمیں اپنے میں مضبوط کیا, اور ہمیں اپنے میں قائم کیا, اور ہمیں دشمن کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنے کا اس نے فضل بخشا, اور اس نے وہ ہتھیار, وہ کام اس نے ہمیں بتا دیے کہ ہم دشمن کو اپنے پاؤں تلے روندے. اس بات کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں, اس کے کلام کے لیے شکر گزار ہیں کہ ہم اپنی سوچوں سے, اپنے خیالوں سے, اپنے کاموں سے ہم دشمن کا ستیہ ناش کریں, اور اس کو شکست دیں. پریز دی لارڈ. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی ساری آواز کے لیے. سوری سریہ, کسی کو وہ گیت اگر آتا ہے تو وہ گائے, ڈگیا نہ کدی رہن دے, اگر کسی کو آتا ہے تو وہ تھوڑا سا گا سکتے. ہاللیلویا. ڈگیا نہ کدی رہن دے گا, سانو اٹھاوے گا یسوع ناصری, یسوع ناصری. ہاللیلویا. شیرے بیرے بیرے کتریا کتریا رے بیشتریا, او رے بیرے 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 شیرے بیرے بیرے. ڈگیا نہ کدی رہن دیوے گا, ہاللیلویا, اٹھاوے گا یسوع ناصری, یسوع ناصری. روح دینا دیوے گا, ایسا ہے ناصری. یسوع نو تو سب تو عزیز بندیا, رہی سدا اس دے قریب بندیا. او بھی دور نہ رہن دیوے گا, ایسا ہے وہ ناصری.
अपने पास बुलावेगा, रोन कदे ना देवेगा। यसु नासरी, यसु नासरी, Hallelujah. यसु Yes, Lord. नासरी, यसु नासरी। तेरे उत्ते फजलां दा मींह पवेगा, तुमी हर काम विच फतेह पावेंगा। तेरे आमीन। घराणे नू सदा बधाउंदा जावेगा, रोन कदे ना देवेगा। ऐसा है वो नासरी, डिग्गिया ना कदे रहन देवेगा, रोन कदे ना देवेगा। यसु नासरी, यसु नासरी। रखो तू ईमान नु चट्टान वांगरा, Yes, बचन Lord. पानी दिल जान वांगरा। रख तू ईमान नु चट्टान वांगरा, बचना नु जानी तू दिल जान वांगरा। Lord, yes, Lord, amen. सारियां रोगां नू यसु जड़ तो मिटावेगा, Amen, amen. रोन कदे ना देवेगा। ओ ऐसा है नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी। डिग्गिया ना कदे रहन देवेगा, तेनू उठावेगा, रोन कदे ना देवेगा। ओ ऐसा है नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी, Yes, Lord. Yes, यसु Lord. Yes. नासरी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Praise Lord. the Lord, Hallelujah. praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. hallelujah. Or a generation the Ore Barazil. shikriya katriya Or a rabasiya generation the rabashara bere bere Barazil. bere Praise the Lord, sandara sandaran praise the sandara. Lord, praise the Lord. Hallelujah. Yes, Or Lord.